یہ کہانی کسی فلمی منظر سے نہیں بلکہ اسلامی روایات میں بیان ہونے والی ان حقیقتوں سے شروع ہوتی ہے جن کا ذکر صدیوں پہلے کر دیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ دنیا بدلتی ہے، معاشرے میں بے چینی بڑھتی ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے اور انسانیت انصاف کی تلاش میں سرگرداں نظر آتی ہے۔ ایسے ہی دور کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا کہ زمین ناانصافی سے بھر جائے گی، لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود اس پر عمل کم کریں گے اور ہر طرف بے یقینی کا ماحول ہوگا۔ اسی تاریک وقت میں ایک امید کی کرن نمودار ہوگی جسے امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہوگا۔ ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ ظاہری طور پر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاریں گے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص مقصد کے لیے منتخب کرے گا۔ دنیا کے حالات جب حد سے زیادہ بگڑ جائیں گے، جنگیں، اختلافات اور فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، تب لوگ ایک ایسے رہنما کی تلاش میں ہوں گے جو عدل قائم کرے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب چند نیک لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ابتدائی طور پر امام مہدی علیہ السلام خود اس ذمہ داری کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گے، مگر حالات انہیں اس مقام تک لے آئیں گے جہاں وہ امت کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان کے ظہور کے بعد زمین میں عدل و انصاف قائم ہونا شروع ہوگا۔ جو دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی وہ آہستہ آہستہ امن کی طرف لوٹے گی، لوگوں کے دلوں میں بھائی چارہ پیدا ہوگا، دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی اور معاشرتی نظام میں بہتری آئے گی۔ اس دور میں کچھ بڑی آزمائشیں بھی ہوں گی، مختلف علاقوں میں انتشار اور مخالفت سامنے آئے گی، مگر امام مہدی علیہ السلام حکمت اور صبر کے ساتھ امت کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جو اخلاص اور ایمان میں مضبوط ہوں گے، ان کے فیصلوں میں انصاف اور رحمت کی جھلک ہوگی اور یہی چیز لوگوں کے دل جیت لے گی۔ اسی زمانے میں دنیا میں بڑے واقعات رونما ہونے کی پیش گوئیاں بھی ملتی ہیں۔ کچھ روایات میں شام کے علاقے، مشرقی خطوں اور دیگر مقامات کا ذکر ہے جہاں اہم تبدیلیاں ہوں گی۔ لوگ حیران ہوں گے کہ کیسے ایک شخص اتنے بڑے پیمانے پر حالات کو بدل رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہوگی کہ یہ سب اللہ کی مدد سے ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا مقصد صرف حکومت قائم کرنا نہیں بلکہ انسانیت کو انصاف اور ایمان کی طرف واپس لانا ہوگا۔ ڈاکومنٹری کے انداز میں اگر دیکھا جائے تو یہ دور امید اور آزمائش دونوں کا مجموعہ ہوگا۔ ایک طرف لوگ سکون کی طرف بڑھیں گے، دوسری طرف کچھ عناصر مخالفت بھی کریں گے، مگر وقت کے ساتھ حق واضح ہوتا جائے گا۔ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے دور میں برکتیں بڑھ جائیں گی، زمین اپنی پیداوار زیادہ دے گی اور معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ اس پوری داستان کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک روحانی اور اخلاقی تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں بلکہ انسانی معاشرے میں عدل، ایمان اور امید کی بحالی کی علامت ہوگا۔ اس لیے مسلمان ہمیشہ ان نشانیوں کو یاد رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حق کو پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ یہ ڈاکومنٹری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کا ہر مشکل دور کسی نہ کسی روشنی کی آمد کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اسی روشنی کی علامت ہے جو انسانیت کو تاریکی سے نکال کر عدل اور امن کی طرف لے جائے گی۔